السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 21 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے بدھ کے روز پی ٹی آئی کی مخالفت کے باوجود پارلیمانی ارکان کے اثاثوں کی رازداری سے متعلق انتخابی ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ موجودہ قانون کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے اراکین کو ہر سال اپنے اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروانا اور انہیں سرکاری گزٹ میں شامل کرنا لازم ہے۔ منظور شدہ ترمیم کے تحت اگر کسی رکن یا اس کے اہل خانہ کی جان یا سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو اسمبلی اسپیکر یا سینٹ چیئرمین کی منظوری سے اثاثوں کی تفصیلات 1 سال تک عوامی سطح پر شائع نہ کرنے کی اجازت دی جا سکے گی، تاہم مکمل گوشوارے خفیہ طور پر الیکشن کمیشن کو جمع کروانا لازمی ہوگا۔ گزشتہ سال اس بل پر سیاسی اختلافات کے باعث اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا، تاہم اس بار صرف پی ٹی آئی نے مخالفت کی۔ بل کے قانون بننے کے لیے سینٹ اور صدر کی منظوری درکار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارکن اور وکیل ایمان زینب مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ یہ مقدمہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج سے متعلق ہے۔ دونوں نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر عدالت سے رجوع کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے انہیں تحفظ فراہم کیا گیا۔ عدالت نے 10,000 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ سماعت کے دوران وکلاء کی بڑی تعداد عدالت میں موجود رہی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگ روکنا ان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں 8 جنگی طیارے گرائے گئے اور اگر تنازع نہ رکتا تو 1 سے 2 کروڑ افراد جان سے جا سکتے تھے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جنگ رکوانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے یہ اقدامات نوبل انعام کے لیے نہیں کیے۔ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ، غزہ کی صورتحال اور ایران پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے حملے کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایک امریکی اخبار میں شائع مضمون میں انہوں نے کہا کہ ایران نے ماضی میں ضبط کا مظاہرہ کیا، لیکن آئندہ کسی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے اور امریکہ کو ایران کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور بیلاروس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے قائم کردہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک اس مشن میں فعال کردار ادا کرے گا، جبکہ بحرین نے اسے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ کینیڈا اور ہنگری سمیت 6 ممالک اس بورڈ میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ فرانس اور ناروے نے انکار کر دیا ہے۔ بورڈ کی رکنیت زیادہ سے زیادہ 3 سال کے لیے ہوگی اور مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی شمولیت پر فلسطینی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جن کے مطابق یہ اقدام غزہ میں جنگ بندی کے عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے قائم کیے گئے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی شرکت کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امن کے لیے عملی اقدامات کی حمایت ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دی تھی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت
غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بورڈ آف پیس کا بنیادی ہدف غزہ میں دیر پا جنگ بندی کو یقینی بنانا اور امن کے قیام کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہے۔ شامی حکومت نے کردوں کی قیادت والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ 4 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب شامی فوج شمال مشرقی شام میں تیز پیش قدمی کرتے ہوئے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ شامی فوج کے مطابق جنگ بندی منگل کی شام 8 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ حکومت نے ایس ٹی ایف سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ دمشق میں کردوں کو شامی ریاستی ڈھانچے میں ضم کرنے کے عمل کے تحت وزیر دفاع کے معاون کے عہدے کے لیے ایک امیدوار کا نام تجویز کریں۔ ایس ٹی ایف نے جنگ بندی قبول کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ان پر حملہ نہیں کیا جاتا وہ کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گی۔ تنظیم نے سیاسی حل، مذاکرات اور 18 جنوری کے معاہدے پر عمل درآمد کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے فوراً بعد ایس ٹی ایف نے الزام عائد کیا کہ حکومتی اتحادی گروہوں نے حسکہ کے جنوب میں تل بارود گاؤں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ایس ٹی ایف کے ترجمان فرحات شامی کے مطابق دمشق سے منسلک دھڑوں نے زرقان قصبے پر شدید توپ خانہ کی گولہ باری کی، جبکہ رقہ کے شمال میں العطان جیل پر خودکش ڈرونز اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ گزشتہ دنوں شامی حکومت کی یہ پیش قدمی سابق صدر بشار الاسد کے بعد موجودہ صدر احمد الشارع کے دور میں کنٹرول میں سب سے بڑی تبدیلی قرار دی جا رہی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ بدھ کے روز ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر گن شپ نے وسطی غزہ کے دیر البلح میں فائرنگ کی، جبکہ شمالی اور جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر سن 2025 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک کم از کم 483 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 169 بچے اور 64 خواتین شامل ہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فائرنگ سے 13 سالہ لڑکا اور 32 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کے بعد بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ وسطی غزہ کے مشرقی دیر البلح میں اسرائیلی توپ خانے کی شدید گولہ باری سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد، جن میں ایک باپ اور اس کا بیٹا شامل ہے، جان سے گئے۔ اسی علاقے میں ایک 10 سالہ بچے کی ہلاکت کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں رہائشی عمارتوں کو بھی مسمار کیا، جو جنگ بندی کے نام نہاد یلو لائن کے اندر کیے جانے والے اقدامات کا حصہ بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں فضائی حملے کیے ہیں۔ فوج کے مطابق شہر طائر کے قریب برج شمال میں ایک حملہ کیا گیا، جس میں حزب اللہ کے ایک رکن کو نشانہ بنایا گیا۔ اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کا کیمپ بھی موجود ہے۔ ایک الگ بیان میں اسرائیلی فوج نے سیدون کے علاقے میں بھی فضائی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے ان حملوں پر فوری طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نومبر سن 2024 کی جنگ بندی کے بعد سے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 127 عام شہری شامل ہیں۔ یوکرین کے جنوب مشرقی شہر زاپوریژیا پر روسی افواج کے حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے کے گورنر ایوان فیدروف کے مطابق ان حملوں میں کئی نجی مکانات اور گاڑیاں تباہ ہوئیں، جبکہ تقریباً 1500 گھرانوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اس سے قبل دارالحکومت کیف کے اطراف میں روسی ڈرون اور میزائل حملوں میں ایک شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں بتایا کہ روسی فضائی حملوں کے باعث کیف کے 10 لاکھ سے زائد مکین بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ 4000 سے زیادہ اپارٹمنٹ عمارتوں میں حرارتی نظام بند ہو چکا ہے۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیتسکو کے مطابق
توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر روسی حملوں کے بعد حکومت کی اپیل پر اب تک تقریباً 6 لاکھ افراد دارالحکومت چھوڑ چکے ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم اولیکسی کولیبا نے بتایا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیف میں 68 مرمتی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں، جبکہ 1400 سے زائد ایمرجنسی اسٹیشن شہریوں کو گرم رہنے اور برقی آلات چارج کرنے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر وسطی یوکرین کے وینیتسا ریجن میں ایک اہم انفراسٹرکچر تنصیب پر روسی حملہ کیا گیا، تاہم گورنر نتالیا زوبولوتنا کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسپین کے شہر بارسلونا کے قریب ایک مسافر ٹرین ریلوے پٹڑیوں پر گرنے والی حفاظتی دیوار کے ملبے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور ہلاک اور درجنوں مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ منگل کے روز شمال مشرقی اسپین کے علاقے کاتالونیا میں گیلیدا کے مقام پر پیش آیا، جو بارسلونا سے تقریباً 40 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ کاتالونیا فائر سروس کے مطابق 37 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ تمام مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق حفاظتی دیوار حالیہ شدید بارشوں کے باعث منہدم ہو کر پٹڑیوں پر گری تھی۔ یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسپین اندلس میں 2 روز قبل ہونے والے ایک اور مہلک ٹرین حادثے کے متاثرین کے لیے 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے، جس میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں بھارتی فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، تاہم طیارے میں سوار دونوں پائلٹ محفوظ رہے۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق طیارہ پریاگ راج کے قریب بابرولی ایئر فورس اسٹیشن سے معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ دوران پرواز فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ پائلٹس نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو ایک غیر آباد علاقے میں بحفاظت اتار دیا، جس سے کسی جانی یا مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکا۔ فضائیہ کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ کرکٹ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جاتی تو اس کی جگہ کسی اور ٹیم کو ٹورنامنٹ میں شامل کیا جائے گا۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق یہ فیصلہ آئی سی سی بورڈ ممبرز کے اجلاس میں بنگلہ دیش کے معاملے پر غور کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ٹیم بھارت نہ بھیجی گئی تو ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ متبادل ٹیم شامل کر دی جائے گی۔ آج ہونے والے اجلاس میں اس معاملے پر ووٹنگ کی گئی، جس میں اکثریتی ارکان نے متبادل ٹیم کی شمولیت کے حق میں رائے دی۔ تاہم آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو بھارت میں کھیلنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے مزید 1 روز کی مہلت دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور آراء کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔